جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میں محمد امین اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے جماعت دہم کے اندر اردو گرامر اور عنوان ہے اس میں علم کی اقسام. تو یہ سوال بیٹا جی آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے بتا دوں کہ 10th کلاس کے اندر ایم سی کیوز کی شکل میں جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے. تو جب تک آپ کو بیسک گرامر نہیں آئے گی تو آپ اس درست ایم سی کیوز کا جواب نہیں دے پائیں گے. مثال کے طور پر یہیں پر ہی اگر میں بات کروں تو لفظ لکھا ہو لاہور، یوں آتا ہے ایم سی کیوز کہ لاہور گرامر کی روح سے کیا ہے. تو اگر بیٹا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا گرامر کے اندر وہ کیا ہے، ویسے تو ایک شہر ہے لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر ہم اس کی درست آپشن پہ جواب نہیں لگا پائیں گے. تو آج ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس میں علم کی اقسام پڑھنے سے پہلے ہم یہ سیکھیں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ کلمہ ہے جو کسی شخص یا کسی جگہ یا کسی چیز یا کیفیت کا نام ہوتا ہے. ہم پوچھتے ہیں نا آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، اصل میں ہم یہ پوچھتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے. تو اسم سے مراد وہ کلمہ جو کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کی کیفیت کا نام ہو. مثال کے طور پر جو کسی شخص، تو اگر آپ یہ نیچے ایرو دیکھ رہے ہوں تو مراد محمود، تو محمود ایک نام ہے کسی شخص کا، اور کسی جگہ کا لاہور ایک اسم ہے، ایک نام ہے کسی جگہ کا. اور پنکھا ہے، یہ چھت کے اوپر ذرا دیکھیں پنکھا لگا ہوا ہے تو یہ بھی ایک چیز کا نام ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی جگہ یا کسی چیز کا کوئی نہ کوئی وہ ایک نام رکھتی ہے. تو مثال کے طور پر آپ اگر لیپ ٹاپ پہ یہ میرا لیکچر سن رہے ہیں یا موبائل پہ سن رہے ہیں تو وہ اسم ہے اس کا کہ وہ ایک موبائل ہے، ایک لیپ ٹاپ ہے، ایک کمپیوٹر ہے. اور اسی طرح کسی جگہ استعمال ہو، مثلا وہ یا وہاں، تو یہ ایک کیفیت کو بھی ساتھ میں ظاہر کر دیتا ہے. تو یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسم کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی سوال ہو اس سے ریلیٹڈ تو آپ ضرور مجھے کمنٹس میں پوچھیے گا. تو اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے اسی طرح اسم کی آگے دو اقسام ہوتی ہیں، جیسے اسم معرفہ، اسم نکرہ، یا جو ہے 6-7 کلاس سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہاں پر چلتے چلتے آپ کو ریوائز کروا دوں کہ اسم معرفہ کی بھی آگے 4 اقسام ہوتی ہیں، جن میں سے پہلی قسم جو ہے جو آج ہم پڑھنے بھی جا رہے ہیں اسم علم، دوسری اسم ضمیر، تیسری اسم موصول، چوتھی اسم اشارہ. تو سب سے پہلے اسم علم، وہ اسم جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جو کسی شخص کے خاص نام کو ظاہر کرے، جیسے شاعر مشرق، غالب، مٹھو، ابن قاسم، شمس العلماء. یہ آگے چل کر انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. اسم علم کی 5 اقسام ہوتی ہیں. نمبر 1 خطاب، نمبر 2 لقب، نمبر 3 تخلص،
نمبر 4 کنیت، نمبر 5 عرف۔ تو بچوں یہ بھی ایک ایم سی کیوز ہے کہ اس میں علم کی ڈیش اقسام ہوتی ہیں 2 3 4 5، تو درست جواب ہے 5۔ اسی طرح خطاب کا تعلق کس اسم سے ہے، تو اس میں علم، یہ بھی آپ ایم سی کیوز یہ بھی بن سکتے ہیں۔ آگے اب ہم ایک ایک کو جو ہے وہ آگے ایکسپلین کرنے لگے ہیں، تو آپ نے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیٹا نوٹ کرنا ہے۔ تو ہماری جو ہے وہ اگلی سلائیڈ کے اوپر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر ہمیں پانچوں کی جو ہے وہ ڈیٹیل نظر آ رہی ہے۔ سب سے پہلی قسم جو اسم علم کی قسم ہے وہ ہے خطاب۔ خطاب وہ اسم معرفہ ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ کس کی طرف سے؟ حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ تو جیسے رستم زماں، شمس العلماء، خان بہادر، تو یہ خطاب ملا کرتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ رستم زماں وہ زمانے کا رستم ہے، بہادر ہے، کسی پہلوان کو دیا جاتا تھا۔ شمس العلماء کہ وہ اس نے علماء میں سے جو ہے سب سے افضل، اس نے کوئی اہم ترین کتاب لکھی ہوتی تھی۔ تو اسی طرح ہمارا اگلی قسم ہے اس میں علم کی لقب، تو وہ اس میں معرفہ جو کسی خوبی کی وجہ سے قوم کی طرف سے دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو فرق آپ نے دیکھنے ہیں، اس میں سے اکثر بچے غلطی کرتے ہیں۔ خطاب جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ملتا ہے اور لقب قوم کی طرف سے ملتا ہے۔ جیسے موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ وہ جو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ عیسیٰ روح اللہ اور قائد اعظم، قائد ملت۔ تو یہ سارے کے سارے جو مثالیں آگے دی گئی ہیں بیٹا، یہ لقب ہیں جو کہ عوام کی، قوم کی طرف سے جو ہے وہ پکارا جاتا تھا۔ جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ان کا اصل نام محمد علی جناح تھا، ٹھیک ہے، تو ان کو قائد اعظم جو ہے وہ قوم نے جو ہے وہ لقب دیا تھا۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کر دیتے ہیں، تو وہ خطاب لکھتے تھے، تو خطاب کیسے ہو سکتا ہے؟ انگریز حکومت کیوں چاہے گی کہ ان کو قائد اعظم بڑا لیڈر جو ہے وہ کہا جاتا اس وقت؟ تو قائد اعظم جو ہے وہ قوم کی طرف سے جو ہے وہ ایک طرح سے لقب دیا گیا تھا۔ آئیے اگلا جو جز ہے وہ ہے تخلص، وہ مختصر سا نام جو شاعر حضرات اپنے اشعار میں استعمال کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ جیسے محمد ابراہیم ذوق، تو ذوق کے اوپر آپ کو ایک علامت نظر آ رہی ہوگی، تو یہ علامت تخلص کہلاتی ہے۔ اسی طرح مرزا اسد اللہ خان غالب، غالب کا پورا نام یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی، ان میں ذوق، غالب اور حالی تخلص کہلاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں امید ہے کہ تخلص بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نمبر 4 پہ ہے کنیت، وہ اسم جو باپ، ماں، بیٹے یا کسی تعلق کی وجہ سے پکارا جائے۔ جیسے ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مریم علیہ السلام، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں ابن خطاب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے اور ان کے والد خطاب کی وجہ سے۔ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام کی کنیت ہے حضرت مریم ان کی والدہ کی وجہ سے۔ ابو القاسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے، کیوں کہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ اسی طرح ابو تراب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ نمبر 5 عرف، وہ اسم جو یا تو والدین بچپن ہی سے بچے کا پیار سے ایک نام رکھ دیتے ہیں، یا اصل نام بگڑ کر، یا پھر کسی انسانی خوبی یا نقص کی وجہ سے اس کو ایک نام مشہور ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ بتاتا جاؤں کہ کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے کسی وجہ سے، کسی نقص کی وجہ سے۔ یہ چونکہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن کسی وجہ سے، کسی کے رنگ کو کالا ہونے کی وجہ سے، یا گورا ہونے کی وجہ سے، یا قد چھوٹا یا لمبا یا موٹا یا پتلا ہونے کی وجہ سے کسی کا بیٹا نام بگاڑ کر نہیں پکارا جانا چاہیے۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس نہیں دیتا بلکہ منع کرتا ہے ہمیں۔ اور اسی میں اگر ہم گرامر میں دیکھ رہے ہیں تو لہٰذا گرامر کی حد تک، جیسے پپو، مٹھو، چندہ، مون، جاوید،
سے جیدہ، رشید سے شیدہ، اکرم سے اکی، بگا سے بگو، لنگڑا سے گونگا، چھوٹو، لمبو. تو یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو ہے وہ بولے جاتے ہیں. تو لیکن یہ حد الامکان کوشش کریں عام زندگی میں ایسا نہ کریں، یہ بالکل غلط بات ہے. اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہوں، جیسے عبداللہ ہم مکمل پڑھتے ہیں، اسی طرح عبد القدیر ہمیں خالی قدیر نہیں کہنا چاہیے، عبد القدیر کہنا چاہیے، عبد الرشید کہنا چاہیے، ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لفظ لگانا چاہیے. بہرحال یہ ہم گرامر کے اعتبار سے یہ اس میں علم کی اقسام پڑھ رہے تھے. تو بیٹا یہ 5 اقسام جو ہے وہ ہیں. تو اگلی سلائیڈ پر ہم دیکھیں گے کہ آنے والی جو سلائیڈ ہوگی اس میں ہم اس کا دوبارہ سے احاطہ کریں گے. ہمیں کیسے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. آپ کے سامنے ایک ہاتھ آپ کو نظر آ گیا ہوگا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بھی اپنے ہاتھ کو یوں ہی ذرا ڈیزائن کریں اور میرے ساتھ جو ہے وہ آپ ان چیزوں کو رپیٹ کریں. مثال کے طور پر سب سے پہلے ہم نے پڑھا خطاب. تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ خطاب کے اوپر ہم نے میں نے آپ کو ایک ہنٹ دیا تھا کہ یہ کس کی طرف سے ملتا ہے، حکومت کی طرف سے. تو آپ نے ایسے ہی اس کو لکھ لیں. یہ ایکٹیویٹی ہے، یہ سب بچے کریں گے لازمی طور پر، اور مجھے اس کی تصویر کھینچ کر آپ نے واٹس ایپ کرتی ہے، اور سینٹر میں یہاں پر اپنا نام لکھ دینا ہے، مجھے پتہ چلے کہ یہ کس کا ہاتھ جو ہے وہ میرے تک پہنچا ہے. ویسے ٹھیک ہے.